تو مدینہ سے پچھلے سال 6 لوگ آئے تھے، اس سال 12 لوگ حج کے لیے آئے۔ ان لوگوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اسلام پیش کیا۔ تو 5 لوگ وہی تھے جو پہلے اسلام لا چکے تھے، اور باقی جو 7 افراد تھے ان 7 افراد نے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہی مدینہ میں اسلام کی شعاعیں پھوٹنے لگی۔ یہ 12 افراد جب واپس ہو رہے تھے تو مسلمان سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ وہ اپنی نماز درست کرتا ہے۔ مسلمان سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ وہ قرآن کریم سیکھا کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی مقصد کے لیے 2 صحابہ کو تجویز فرمایا، مصعب ابن عمیر اور عبداللہ ابن ام مکتوم۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہما نابینا صحابی تھے۔ یہ 2 صحابہ کو اس کام کے لیے تجویز کیا کہ آپ نے مدینہ میں جا کر لوگوں کو نماز سکھانی ہے، اسلام سکھانا ہے، اور ان کو قرآن کریم کی تعلیم دینی ہے۔ اور یہی مسلمانوں کی شان ہوا کرتی تھی کہ مسلمان ایمان لانے کے بعد مسلمان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑا کرتی تھی کہ مسلمان نماز پڑھے۔ اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ مسلمان قرآن کریم کی تعلیم کو سیکھیں۔ اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو پتہ ہوتا تھا کہ ان کا کام کیا ہے۔ اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا تھا۔ مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہوا کرتی تھی کہ خود وہ دین کو سیکھیں اور دوسروں کو دین سکھائیں۔ جب سے مسلمانوں نے نماز اور قرآن کو چھوڑا تو وہ پستی کی طرف آئے، تنزلی کی طرف آئے۔ جیسے علامہ اقبال مرحوم نے فرمایا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں حامل قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو مسلمان سب سے پہلے وہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کیا کرتا تھا، اسے نماز سکھائی جاتی تھی، نماز کا سبق درست کیا جاتا۔ آج تو صورتحال یہ بن چکی ہے کہ 60 سال پہلی صفوں میں نماز پڑھنے والوں کی صورتحال بھی یہ ہوتی ہے کہ جب نماز سنی جائے تو انہیں نماز ہی نہیں آتی۔ دین کی کمزوری۔ 60 سال تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والے جو دعوے سے کہتے ہیں جب سے ہم بالغ ہوئے ہم سے کوئی نماز نہیں چھوٹی، اگر ان سے غسل کے فرائض کے بارے میں پوچھا جائے تو اللہ معاف کرے انہیں غسل کا طریقہ ہی نہیں آتا صحیح۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب ابن عمیر اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہما کو اسلام سکھانے کے لیے، قرآن پڑھانے کے لیے بھیجا۔ اور یہ حضرات جب مدینہ پہنچے تو ہمارے تبلیغی ساتھی کہتے ہیں کہ مکہ والوں نے ہجرت کی، مدینہ والوں نے نصرت کی تو پوری دنیا میں اسلام پھیلا۔ مکہ سے صحابہ وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ میں رہنے والے جو صحابہ تھے انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے۔ کسی کے 2 گھر ہوئے تو انہوں نے کہا ایک گھر آپ کا ہے اور ایک گھر میرا ہے۔
اپنی زمینوں تک میں ان کو حصہ دے دیا۔ مسلمانوں کی یہ شان ہوا کرتی تھی۔